أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے۔ وہ آپ کے ساتھ کی گئی بدسلوکی پر نادم اور پشیمان ہوئے، عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، ہر قسم کے جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری اور آہوزاری کرنے لگے۔ زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بچیاں اور مائیں سب آہو پکار کرنے لگے۔ ان کے بچے بلبلانے لگے اور گائیں اور ان کے بچھڑے ڈکارنے اور آوازیں نکالنے لگے، یعنی ایک نہایت ہی ہیبت ناک منظر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، قوت اور رحمت سے ان پر آنے والا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہو، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں دنیاوی فائدوں سے بہرے مند رکھا۔ پیارے دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی کم از کم تعداد کے بارے میں یہ بات پختہ اور ثابت شدہ ہے کہ وہ 1,00,000 انسان تھے۔ البتہ زائد تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 1,30,000 سے کچھ زیادہ تھے، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے تو وہ ایمان نہ لائے۔ الغرض آپ قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی، موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جاتے، مگر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے اسے دریا میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ہم ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوسری مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی، پھر بھی آپ ہی کے نام قرعہ نکلا۔ اب وہی معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، چنانچہ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا، اور یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، پھر قرعہ اندازی ہوئی اور وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ ملامت کیے جانے والوں میں سے تھے۔ پیارے دوستوں، واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ کے نام قرعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر عمیق سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ میری امانت ہے، لہٰذا نہ اس کا گوشت کھانا نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ چنانچہ مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر ایک عرصے تک سمندر میں پھرتی رہی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو پہلے آپ نے سمجھا کہ شاید میں وفات پا چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو محسوس فرمایا کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے جہاں کسی نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، اس بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ مچھلی آپ کو سمندر کے نمکین پانی، تاریکیوں اور اتھاہ گہرائیوں میں لیے پھرتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کی آواز سنی تو عرض کیا، اے اللہ، ہم ایک اجنبی جگہ سے ایک مانوس آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا یہ وہی بندہ ہے جس کے نیک اعمال ہر روز تیری بارگاہ میں بلند ہوتے تھے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। बस अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, चुनाचे उसने आप को समंदर के साहिल पर बीमार हालत में उगल दिया। जब मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुले मैदान में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने आप पर कद्दू यानी यक़तीन की बेल उगा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक जंगली बकरी पैदा कर दी और उसे आपसे मानूस कर दिया। वो ज़मीन से घास वगैरह खाती और सुबह शाम आपको दूध पिलाती रही, यहाँ तक कि आप अच्छी तरह सेहतयाब हो गए। अगर अल्लाह ताला ऐसा ना करता तो आप कमज़ोरी ही की हालत में रहते। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह से दुआ की तो अर्ज़ किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तर्जमा, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से था। ये पुकार अर्श के नीचे तक पहुंची। इस वाक़े के बाद आपको दुन नून यानी मछली वाले के लक़ब से भी पुकारा जाने लगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा भी पसंद आया होगा। रोज़ाना ऐसे ही खूबसूरत इस्लामी किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके सदक़े जारिया का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।